السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة۔ وقال شاعر: وہ ایک سجدہ ہے جسے تم گرہ سمجھتے ہو، وہ ایک سجدہ ہے جسے تم گرہ سمجھتے ہو، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سے 2 آیت تلاوت کی گئی ہے، 2 آیت پڑھی ہے۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ آیت سورہ بقرہ سے ہے اور آیت 40 پر 5 ہے، یعنی 45 ہے۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے دوسری آیت جو تلاوت کی گئی ہے وہ بھی سورہ بقرہ سے ہے اور آیت 150 پر 3 ہے، اور آپ کے سامنے ایک ترمذی کی حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، بڑی حساس موضوع ہے، انشاءاللہ آپ لوگ بغور سنیں گے، خواتین اسلام بھی بغور سماعت کریں۔ موضوع خطابت ہے کامیابی کا راز، نفل نماز، یعنی کامیابی کا راز اگر کسی میں چھپا ہوا ہے تو وہ نفل نماز۔ لیکن لوگ آج اس سنت کو چھوڑ دیے ہیں، یہ سنت ان کی زندگی میں نہیں ہے، حالانکہ کامیابی اس میں انہیں ملنا تھا، اور یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، کسی عام انسان کا وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ کون کر رہا ہے؟ شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، تمام دنیا کو کھلانے والے، تمام دنیا کے پلانے والے ایسا رب کیا کر رہا ہے؟ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر راز تمہیں چاہیے، کامیابی اگر چاہیے تو کامیابی آپ کو اس میں ڈھونڈنا ہے، تو کامیابی کا راز نفل نماز۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے جو یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، شب قدر کی رات ہے، اس کے تعلق سے کچھ میں آپ کو بتاؤں۔ میرے بھائی، آپ لوگ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے اس رات کے لیے، ورنہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تمام صحت مند ہے، توانا ہے، تمام ساری چیزیں ہیں ان کے پاس، لیکن ان کے باوجود بھی وہ دیگر کاموں میں مشغول ہے، دیگر چیزوں میں مشغول ہے، کوئی ہوٹلوں میں چائے پینے میں مشغول ہے، کوئی کہیں پہ دیگر جگہوں پہ موجود ہے، کوئی کپڑے خریدنے میں مشغول ہے، طرح طرح کی چیزوں میں لوگ مشغول ہیں، اور انہیں اس رات کی اہمیت پتہ نہیں ہے، اس رات کے بارے میں فضیلت معلوم نہیں ہے، اور یہ رات ان کی نظر میں کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ حالانکہ یہ رات ایسی رات ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے، اور یہ رات بھی اللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ رات ایسی رات ہے، یہ قرآن کے نزول کا رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ یہ رات ایسی رات ہے، اگر اس رات کو اگر کوئی انسان پا جائے اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہوئے وہ انسان فرشتے کو مل جائے تو گویا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، اور انہیں زندگی مل گئی، انہیں تقریباً 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل نیکیاں ان کو مل گئی۔ یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے طاق راتوں میں ہم نے نازل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ رب العالمین ہے اور کہہ رہے ہیں: وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ رات کون سی رات ہے، بلکہ یہ رات ایسی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔
تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور فرشتے کا نزول ہوتا ہے اپنے رب کے حکم لے کر کے. اور یہ رات کب تک؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک ہوتی ہے. تو یہ رات ایسی، یہ اصل رات ہے. فیصلوں کی رات اگر کہا جائے تو یہ رات ہے. لیکن ہمارے بعض بھائی تو جو ہے اس رات کی اہمیت کو اس لیے چھوڑ دیے کہ اصل لیلۃ القرآن کا نزول کا رات یہ نہیں بلکہ 15 شعبان ہے، اور دیگر لوگوں نے کچھ اور کہہ دیا. لیکن اگر اس کی اہمیت جب معلوم ہو، اگر سونا اور سونا ایک ہی ہر جگہ ملنے لگے تو اس چیز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اس چیز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. مثلا آپ کو کیا ہے، لوہا ہر جگہ مل جائیں گے اور کوئی نہ تو چور کا ڈر ہوگا، نہ اچکے کا ڈر ہوگا، نہ دیگر چیزوں کا ڈر ہوگا، وہ آپ کو کہیں بھی مل جائے گی. لیکن سونا اگر ہے تو آپ کو تجوروں میں چھپا ہوا نظر آئیں گے، تجوروں میں چھپا ہوا نظر آئیں گے. تو اس کی اہمیت اگر ہر رات کی وہی اہمیت دینے لگے انسان تو پھر اس رات کی اہمیت کیا رہے گی؟ تو اس وجہ سے بھی اس رات کی اہمیت لوگوں کے نظروں میں کم پڑ گئی ہے. لوگ جو رات، وہ رات فیصلوں کی رات نہیں ہے، جو رات فرشتوں کا نزول کی رات نہیں ہے، اس رات کو یہ رات سمجھ لیا ہے اور یہ رات کی اہمیت کو پس پشت ڈال دیا ہے. لیکن میرے بھائی، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ قیام کو، پھر جاگنے کو، اسی طرح سے یہ بیانات سننے کو، ذکر اشغال میں بیٹھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے اور ہم تمام مسلمانوں کو اس رات کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے دے. اور مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو تو جہنم کے آگ سے بچا کے جنت کے اندر تو داخلہ دے دے. آمین تقبل یا رب العالمین. یہ کچھ ضمنی باتیں تھیں، اسی لیے میں نے بتایا. میرے بھائی، میرا موضوع خطابت اصل جو ہے کامیابی کا راز اصل نماز. کامیابی کا راز یہ میں نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑی بھاری چیز ہے، یہ بڑی بھاری چیز ہے. الا علی الخاشعین، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے سینے کے اندر اللہ کا خوف ہے، جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، ایسوں کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے. لیکن جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، قیامت کے دن وہ انسان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا، اس بات کا علم نہیں ہے، یا ان سے آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، جنت و جہنم کے اوپر یقین نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے چیز بھاری ہے. لیکن اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے بہت ہی آسان ہے یہ چیز. اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی، آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی، آپ کو مصیبت گھیر لیتی، آپ کو دشمن ستاتے، آپ کے اوپر کچھ بھی جنگ کی مصیبتیں ہوتی، کوئی بھی چیز آپ کے اوپر آ جاتی، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام کرتے، نماز پڑھتے، نوافل کا اہتمام کرتے. اور نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ارحنا یا بلال اقیم الصلاۃ، ارحنا یا بلال اقیم الصلاۃ، اے بلال آذان کہو اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ، میرے دل کو آرام پہنچاؤ، میرے دل کو سکون پہنچاؤ، میرے دل کو راحت پہنچاؤ. اقیم الصلاۃ، تاکہ میں نماز کروں، نماز قائم کروں، تاکہ میں نماز پڑھوں. تو بلال رضی اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے. یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جنگ سے واپس لوٹتے، کہیں جنگ سے واپس لوٹتے یا دیگر جگہوں سے واپس آتے تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی فوراً گھر نہیں جایا کرتے تھے، فوراً گھر نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ فوراً مسجد میں آتے تھے، مسجد میں اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اس کے بعد گھر جاتے تھے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اس کے الٹا حال ہے. ہمارا اور آپ کو اس کا الٹا حال ہے. ہم اور آپ کہیں سفر سے آتے ہیں، کہیں دیگر جگہوں سے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اور آپ گھر جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اس کے بعد میں اگر ہو سکے تو اس کے بعد نماز ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر دھیان میں آتی ہے اور تب ہم اور آپ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن
آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ رک کرتے سب سے پہلے مسجد کی طرف اور نماز ادا کرتے، اس کے بعد گھر جاتے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے موقع پر بھی نماز ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ میں نے یہ کیوں بتایا کہ دکھوں کا علاج، میں نے یہ کیوں بتایا کہ کامیابی کا راز یا دکھوں کا علاج کیا ہے؟ نفل نماز۔ اس لیے میں نے بتایا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا اور انشاءاللہ آپ لوگ اس بات کو ہاں میں جواب دیں گے، ہاں میں جواب دیں گے۔ سوال کیا ہوگا؟ مثلا اللہ رب العالمین باران رحمت کو روک لیا ہے، یعنی بارش کو روک لیا ہے، بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے، بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے، تو تمام مسلمان مل کر کے کیا کرتے ہیں؟ تمام مسلمان مل کے کیا کرتے ہیں؟ گاؤں سے باہر جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہاں نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، نماز پڑھتے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے باران رحمت کا سوال کرتے نہیں کرتے؟ تو باران رحمت، بارش کو اگر رک جائے تو نہ تو انسان زندہ رہ سکتا ہے نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی اللہ رب العالمین سے گریہ زاری اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر غلطی یہ تو میرے بندے کیے ہیں یا اگر یہ انسان کیے ہیں تو جانور کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے کبھی کبھی اللہ رب العالمین بارش کو نازل کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے اوپر بھی جب مصیبت آ جاتی ہے یا یہ پریشانی آ جاتی ہے، بارش رک جاتا ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے، اناج زمین اگانا چھوڑ دیتی ہے، تو اس وقت ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ باران رحمت کا نزول کے لیے ہم اور آپ میدانوں کی طرح چلے جاتے ہیں، جنگلوں کی طرح چلے جاتے ہیں اور وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد رب سے سوال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے بتایا کہ کامیابی کا راز نفل نماز، کامیابی کا راز نفل نماز۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ شریعت جانتے ہیں تو اس بات کو بھی میں اگر سوال کروں تو ہاں میں جواب دیں گے۔ شریعت اگر آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کو کسی نے پٹی نہیں پڑھایا ہے، کسی نے بیوقوف نہیں بنایا ہے، تو آپ جانتے ہیں شریعت کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ گیا ہے، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، میرے لیے اچھائی کس میں ہے اور برائی کس میں ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسخہ بتائے ہیں کہ نماز کا اہتمام کرو۔ کون سی نماز؟ کون سی نماز؟ نماز استخارہ یا نفل نماز، نماز استخارہ یا نفل نماز۔ کہ آپ کی زندگی میں مصیبت آ گئی ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ مشورہ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، آپ کیا کریں کیا نہیں کریں؟ آپ نفل نماز پڑھیں، استخارہ کریں اور اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کے لیے جو بھلا ہوں گے، جو بہتر ہوں گے، آپ کو چیز میسر ہو جائے گی، وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ نفل نماز، کامیابی کا راز نفل نماز۔ اس لیے میں نے بتایا میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی چیزوں میں کامیابی ڈھونڈے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے جنگ بدر کب لڑی گئی؟ جنگ بدر کون سی سن، کون سی تاریخ، کون سے مہینے کے اندر لڑی گئی معلوم ہے؟ ہاں دیکھیے، جنگ بدر جو لڑی گئی ہے یہ سن 2 ہجری کے اندر لڑی گئی، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جینا دو بھر کر دیے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر لوگ اوباش اور بدماش نبی کے پیچھے لگ گئے اور نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت تک کرنا تنگ کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مکہ سے مدینہ چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ وہاں ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک تو آرام سے رہے، سکون سے رہے، راحت کی زندگی اور آرام والی زندگی میسر ہو گئی، کیونکہ انصار نے بڑی مدد کی یہاں سے، کیونکہ صحابہ کرام بھی سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، تن من دھن سب کچھ قربان کر کے چلے گئے تھے، تو وہاں جانے کے بعد صحابہ کرام کو بھی ساتھ دیے اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی احترام کے ساتھ زندگی میسر ہوئی وہاں پہ۔ لیکن کچھ دن ہی گزر رہے تھے، کچھ سال ہی گزرے تھے، پھر وہ مشرکین مکہ نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر چڑھائی کرنا چاہا، صحابہ کرام سے لڑنا چاہا، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر لڑے۔ جنگ بدر لڑے، یہ جنگ بدر جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہی کے اندر لڑا گیا۔
زیادہ راجح یہی چیز ہے. زیادہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے ہی کے اندر جنگ بدر کی لڑائی ہوئی. جنگ بدر کی لڑائی ایک ایسی لڑائی تھی مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کتنے تقریباً 15 سال محنت کیے, قد و کاوش کے. ان کے بعد نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی وجہ سے, تبلیغ کی وجہ سے جو اسلام لائے تھے 313 یا 319. ایک روایت کے اندر 313 لکھا گیا, دوسری روایت کے اندر 319 کی تعداد ایمان لائی ہے. ایمان لائی ہے. اب ایسا معاملہ ہے کہ یہی صحابہ کرام موت کے منہ پہ جا رہے ہیں, موت کے منہ پہ جا رہے ہیں. یہ جنگ ایسی جنگ ہے کہ صحابہ کرام کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے, تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے, ڈھال ہے تو دیگر چیز سواریاں کرنے کے لیے ان کے صحابہ کرام کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے. صرف ایک گھوڑے ہیں, ایک گھوڑے ہیں اور چند اونٹ ہے. اسی میں صحابہ کرام تین آدمی سفر کر کے گئے ہیں اونٹ پہ. کبھی یہ سوار ہو رہے ہیں, کبھی وہ سوار ہو رہے ہیں, کبھی وہ سوار ہو رہے ہیں. اس طرح سے میدان بدر میں پہنچے ہیں. صحابہ کرام بے یار و مددگار ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کوئی شے نہیں ہے, یہاں تک کہ تلوار و تمنگ بھی صحابہ کرام کے پاس نہیں ہے. یہی وہ جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی 2 صحابہ کرام آئے. یعنی اللہ کے نبی ایک اونٹنی پہ جو سوار ہونا ہے, اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور دیگر 2 صحابہ کو بھی باری باری, کبھی اگر 2 قدم ایک صحابہ بیٹھیں گے پھر وہ, اس کے بعد پھر اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوں گے. اتفاق ایسا ہوا کہ بدر پہنچنے ہی والے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ گئی کہ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہار تھامیں گے. اب جو اونٹنی کا جو رسی ہے اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑیں گے. اب ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کہنے لگے آپ ہمارے نبی ہیں, آپ پیغمبر ہیں, آپ بخشے بخشائے ہیں, آپ سردار ہیں, تمام انبیاء کے سردار آپ ہیں, اور آپ کو ہوتے ہوئے آپ ہم سوار ہوں اور آپ لگام کو تھامے, یہ مناسب بات نہیں ہے, یہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے. اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ آپ سوار ہو جائیں اور ہم لگام کو پکڑ لیں گے, ہم مہار کو تھام لیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحیہ جملے میں کہا کیا میں تم لوگوں سے کمزور ہوں, کیا میں تم لوگوں سے کمزور ہوں, یا یوں تم چاہ رہے تو تمام نیکیاں تم ہی لوٹ لو, تمام نیکیاں تم ہی حاصل کر لو. ایسا نہیں ہے. اگر ہماری باری آئی ہے کہ اگر میں مہار تھاموں تو مجھے ہی مہار تھامنا پڑے گا. تو اس طرح کے حالات صحابہ کرام کے درمیان آ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ گئے. اب میدان جنگ میں پہنچ گئے ہیں صحابہ کرام, میدان جنگ میں پہنچ گئے صحابہ کرام. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ آرام فرمائیں, کیونکہ صبح جو ہے جنگ لڑنی ہے, صبح جنگ لڑنی ہے, اور وہ جنگ میں اگر ابھی آرام نہیں کرو گے, راحت اگر نہیں ہوگی تو جنگ کیسے لڑ پاؤ گے. اور یہ کیا ہے, اسلام کی سربلندی کی لڑی جا رہی ہے یہ جنگ, ذرا بھی کوتاہی اور سستی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے تم لوگ آرام کرو. سب صحابہ کرام آرام کرنے لگے. اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے ہیں. وضو بنانے کے بعد ایک درخت کے نیچے چلے جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بھر نماز ادا کرتے ہیں, پوری رات بھر نماز ادا کرتے ہیں. اور نماز ادا کرنے کے بعد کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو. اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے, راحت اور سکون کی ضرورت ہے, اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے, کوئی شے کی ضرورت ہے, تو ایسا کرو, صبر اور نماز کے ذریعے سے ڈھونڈو. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر مشغول ہو گئے اور دعائیں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے سامنے دست مبارک کو پھیلا دیے ہیں, اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گریہ جاری کر رہے ہیں, ایسے دعائیں کر رہے ہیں, ایسے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک آسمان کی طرف مزید اٹھتی ہی جا رہی ہے. آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اوڑھے ہوئے تھے وہ چادر زمین بوس ہو جاتی ہے, زمین پر گر جاتی ہے. کچھ ہی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بس بھی کیجئے, اب بس بھی کیجئے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی التجا کو سن لیا ہے, آپ کی دعا کو سن لیا ہے. اللہ کی مدد ضرور آئے گی, اللہ کی امداد ضرور آئے گی. اللہ کے نبی اب بس کیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں دعائیں کر رہے ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں.
آخر کار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ جملہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کیے کہ دیکھیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں تو ہم فرشتے کو نازل کریں گے، ہم فرشتے کو بھیجیں گے، اگر ضرورت پڑی 1000 سے شروع کریں گے، 1000 فرشتے کو نازل کریں گے، اگر اس میں بھی نہ ہو سکے تو 3000 فرشتے کو بھیجیں گے، اگر اس سے بھی کام نہ چلا تو 5000 فرشتے کو بھیجیں گے، اور ان لوگوں کو حقیقی معنوں میں لگے گا کہ ہم لوگ کیا یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت جنگ جو لڑیں گے وہ صحابہ کرام کے خالی تو نظریں وہاں پہ ہوگی، صحابہ کرام اس جنگ میں ہوں گے، لیکن لڑائی جو ہوگی فرشتے لڑیں گے، اور واقعی معنوں میں فرشتے کا نزول ہوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پہ دعا کیے تھے کہ اللہ رب العالمین یہ 313 کی تعداد اگر مٹ گئی پھر دنیا کے اندر تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اسلام کے پرچم کو آگے لہرانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، اسلام کی دعوت و تبلیغ کو پھیلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ اگر یہ 313 کی تعداد آج مٹ گئی پھر درختوں کی پوجا ہوگی، دیگر چیزوں کی پوجا ہوگی، تیری بندگی کے بجائے کسی اور کی بندگی ہوگی۔ اے اللہ آج ہماری امداد کر، آج ہماری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے مدد آئی، کامیابی ملی۔ کس کے ذریعے سے کامیابی ملی؟ کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے میرے بھائی۔ تو اسی لیے میں نے بتایا کہ دیکھیے کامیابی کا راز نفل نماز کتنی بڑی مصیبت ہے۔ صحابہ کرام پیاسے ہیں، صحابہ کرام کے پاس کوئی شے نہیں ہے، جنگ کے اندر جا کے کود پڑے ہیں، تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، ایسی حالت میں جا کر کے صحابہ کرام وہاں پہ پہنچے ہیں، اور اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں نماز کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے صحابہ کے یہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کو بھی جب مصیبت آئی، پریشانیاں ان کی زندگی میں آئی تو ان انبیاء کرام نے بھی یہی نماز کا سہارا لیے، یہی نماز کا سہارا لیے۔ بارہا آپ لوگ سنے ہوں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام کون نہیں جانتے، بارہا سنے ہوں گے۔ قربانی کا مہینہ شروع ہی ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام ہر ممبر و محراب سے گونجنے لگتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہا ہے کہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اور آزمائش کیوں اللہ کے خلیل کہا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، اور تمام کی تمام آزمائش کے اندر ابراہیم علیہ السلام جو ہیں مکمل اتر گئے، خارے اتر گئے، کامیاب ہو گئے ہر آزمائش میں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں امام بنائیں گے، امام بنائیں گے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی بڑی مصیبت سے گزر رہی ہے، بڑی پریشانی سے گزر رہی ہے۔ ایسے پریشانی ہے بیوی کی عزت خطرے میں ہے، بیوی کی عزت خطرے میں ہے، چھوٹا ننھا کننا بچہ خطرے میں ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا ہے، آزمائش آ گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ کہاں سے مدد طلب کیا جائے؟ کہاں سے مانگا جائے؟ کہاں سے سوال کیا جائے؟ آخر کوئی پہچانتے بھی نہیں اس شہر کے اندر، کوئی جانتے بھی نہیں اس شہر کے اندر۔ آج اگر بیوی کی عزت لٹ گئی پھر کہاں منہ دکھائیں گے؟ کہاں منہ دکھائیں گے؟ آخر کار ابراہیم علیہ السلام سفر کر رہے ہیں اور مصر تک پہنچے ہیں، وقت کے فرعون وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ ایسا یہ ظالم و جابر بادشاہ ہے، اتنا عیاش بادشاہ ہے کہ جو بھی اس گلی سے، اس راستے سے، ان کے محل کے سامنے سے جو بھی حسین و جمیل خوبصورت عورت اس راستے سے گزرے تو ایسا ہے کہ ان کی عورت کو چھین لیتے، چھین لینے کے بعد کیا کرتے؟ ان کے ساتھ عیاشی کرتے، زنا بالجبر کرتے۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی آزمائش آئی، ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گئے میرے بھائی۔ ان کے وزراؤں نے بلا لیے، ان کے جو ماتحت لوگ کام کرنے والے بلا لینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ ابراہیم یہ کون ہے تیرے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میری بہن ہے۔ بہن اس ناحیے سے کہے کیونکہ اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھے، ان کی بیوی ایک مسلمان تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اس ناحیے سے مومن ہر مسلمان مومن بھائی ہے، اس ناحیے سے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری بہن ہے۔ آخر کار اور اپنے بیوی کو بھی یہی چیز سمجھا دیتے ہیں کہ ایسا ہے کہ آپ سے اگر بادشاہ پوچھے تو آپ بھی یہ کہنا، اگر بیوی کہہ دیا گیا تو بیوی کہنے کی وجہ سے ایسا ہوں گے کہ آپ ہمارے ہاتھوں سے چھن جائے گی، آپ کی زندگی میں آزمائش آ جائے گی، اس لیے آپ بھی کہنا کہ ہاں
جو ابراہیم علیہ السلام کہیں وہی بات صحیح ہے، لیکن ان کے باوجود بھی یہ عیاش ہے، ان کو کیا پتا یہ اصول کب بدلتا ہے، کب کیا کرتا ہے، یہ کب اصول بدلے ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تمام مومنوں کی ماں حضرت سارہ علیہ السلام کو بلا لیے گئے اور بلا لینے کے بعد کجل عرش سجا دیا گیا، وہی بستر بدکاری کی بستر سجا دیا گیا، اور سجا دینے کے بعد اب ایمان خطرے میں ہے، عزت خطرے میں ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو خود اپنے عروسی کے بستر جو سجایا گیا ہے، عیاشی کے بستر جو گرم کیا گیا ہے، ادھر بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ادھر مدعو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے رب سے گڑ گڑاؤں گی، اپنے رب سے مانگوں گی، میرا رب مجھے کامیاب کرے گا، میرا رب مجھے بچائے گا۔ میرے رب کی کاریگری کے سامنے میرے رب کی اگر امداد آئے، میرے رب کی اگر مدد آئے، تو پھر اللہ کی مدد کے سامنے کس کے چل سکتا ہے؟ اگر پوری دنیا کی انسانیت اگر مل جائے مجھے نقصان پہنچانا چاہیے، نہیں پہنچا سکتے۔ اگر پوری دنیا کی انسان مل جائے مجھے نفع پہنچانے پائے تو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ تو جو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور تو جو روک لے وہ کوئی دینے والا نہیں۔ اے اللہ آج فتوضع فتصلی، وہ کیا کرتے؟ وضو کرتی ہے، کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ وضو کرتی ہے، وقام، اور کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑی ہونے کے بعد کیا کرتی ہے؟ نماز پڑھتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے التجا، اللہ رب العالمین سے مانگتی ہے، سوال کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین آج تک میرے عزت کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، میرے عزت کو تیرے نبی کی سوا کسی نے نہیں دیکھا، آج تک اللہ اگر آج ہماری عزت اگر لٹ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسا ہوگا کہ ہماری عزت پھر واپس نہیں آئیں گے، ہمارے عزت پھر واپس نہیں آئیں گے۔ یہ دعا کرنا ہی تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتی ہیں، دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً دعا کو قبول کر لیتا ہے، فوراً دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور وہی بادشاہ جو ابھی تک عیاشی کرنے کے لیے تیار تھا، اللہ رب العالمین کی مار ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کے ایسی گرفتاری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی گرفتاری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی بادشاہ شل ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دیتا ہے، آخر کار وہی زمین پہ ہچکیاں کھانے لگتا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے، پاؤں ہاتھ مارنے لگتا ہے، آخر کار کہتا کہ سارا دیکھو مجھے بچا لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ سارا دعا کرتی ہے، اللہ یہ تو کیا ہے، ظالم ہے، جابر ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری عزت بخشیں گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان بخشی عطا کر پھر اس کے بعد دعا کے ذریعے سے پھر وہ بادشاہ صحیح ہوتا ہے، لیکن وہ ماننے والا کہاں، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر سارہ علیہ السلام پھر سے کھڑی ہوتی ہے، نماز میں مشغول ہو جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اللہ سے دعا کرتے، بادشاہ کا پھر اسی طرح سے یہی حال ہو جاتا ہے، ایک کے بعد دیگر اسی طرح سے حال ہوتا ہے۔ آخر کار وہ انسان ڈر جاتا ہے، وہ بادشاہ ظالم بادشاہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی جنی کو اٹھا کے لے، جنی کو کہاں سے نماز کے ذریعے سے مدد ملی یا نہیں ملی؟ میرے بھائی آپ کی زندگی میں بھی کبھی مصیبت آئے، کبھی پریشانی آئے، کبھی غم ستائے، کبھی اولاد بگڑ جائے، کبھی کاروبار ٹھپ پڑ جائے، کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ آپ کیا کریں؟ مصلی ڈالیں، نماز ادا کریں، رب سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ ایسی مصیبت میں جب ہر انبیاء کرام کو بچائے، اور مزید میں آپ کو بتاؤں گا کہ عام انسانوں کی زندگی میں بھی اسی طرح سے ان کی زندگی میں بھی مصیبت آئی ہے، تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کی گئی ہے، آخر کار وہاں سے حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک گفٹ کی شکل میں حضرت حاضرہ عطا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب سارہ پہنچتی ہے تو کیا دیکھ رہی ہے کہ میرے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں دعا کر رہے ہیں۔ آخر کار اشارے سے بات ہوتی ہے، کہتا ہے کہ بادشاہ کے جو مکر اور فریب کو اللہ نے ناکام کر دیا ہے، اور ادھر دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں کیا عطا کیا ہے، کہ دیکھیے ایک لونڈی بھی ہمیں مل گئی ہے،
آخر کار یہ دونوں پھر ساتھ میں رہتی ہے. ساتھ میں رہنے کے بعد اب بچے ان کے یہاں پہ نہیں ہے, بچے نہیں ہے تو ایسے کرتا ہے. سارہ علیہ السلام یہ خود کہتی ہیں کہ ان سے آپ شادی کر لیں. ابراہیم علیہ السلام شادی کر لیتے ہیں. کچھ ایام گزرتے ہیں, کچھ دن گزرتے ہیں, اس کے بعد دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام رب هب لي من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اور بردبار اولاد عطا کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کو بشارت سنائی جاتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوں گے. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر دونوں میں حضرت سارہ علیہ السلام اور حاجرہ دونوں میں تھوڑا تو میں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پھر سے حکم آ جاتا ہے کہ آپ اس لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر کے آئیں جہاں پہ آج کے دور میں تمام ساری چیزیں موجود ہیں میرے بھائی, لیکن وہاں پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ پرندے تک دور دور نظر نہیں آتے. وہاں پہ جنگل و بیابان ہے. وہاں پہ چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آتے ہیں. آنے کے بعد وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ رب العالمین میں نے اپنے ذریت کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے چھوڑ دیا ہے یہاں نہ تو کوئی شے ہے, کوئی چیز موجود نہیں ہے چند چیز کے علاوہ. اے اللہ میں نے اس لیے یہاں لا کے بسایا ہے ربنا لیقیم الصلاۃ تاکہ میرے یہ بچہ میرے جو لخت جگر نور نظر اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والدہ جو ہے نماز قائم کرنے لگے, نماز پڑھنے لگے. ابراہیم علیہ السلام نے نماز ہی کے تعلق سے کیوں دعا کیے میرے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے, ابراہیم علیہ السلام یہ معجزات دیکھ چکے تھے, اپنے نظروں سے مشاہدہ کیے تھے, ان کے زندگیوں میں یہ چیز آ چکی تھی. اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر یہ نماز قائم کریں گے پھر ضائع نہیں ہوں گے, برباد نہیں ہوں گے. تو اس طرح سے وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے بتایا میرے بھائی مصیبت اور پریشانی انسان کی زندگی میں بھی اگر کبھی ستائے تو یہی چیز نفل نماز کا اہتمام کرے, اللہ رب العالمین سے سوال کرے, اللہ رب العالمین سے مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرے گا, ضرور دے گا. آئیے میں بتاؤں مزید آپ کو میرے بھائی, مزید میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں ایک ہی بات دی کہ تمام جتنے ساری اس کے ریلیٹڈ اس کے ضمنی باتیں تھیں تمام ساری چیزوں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے کوٹ کر کے لایا تاکہ آپ کو میں بتاؤں اور آپ کی زندگی میں بھی کبھی اس طرح سے مصیبت اور پریشانی آئے تو آپ بھی ان چیزوں سے علاج کریں اور آزما کے دیکھیں, ضرور اللہ رب العالمین مدد آئے گی. اسی طرح سے میرے بھائی جریز نامی شخص بہت ہی عبادت گزار شخص ہے, بہت ہی عبادت گزار, اتنا عبادت گزار ہے کہ یہ گھر کو چھوڑ کر کے تمام محلے کو چھوڑ کر کے جا کر کے ایک جنگل و بیابان چلے گئے ہیں, وہاں پہ کٹیا ڈال لیے ہیں اور وہاں پر جا کر کے عبادت کر رہے ہیں. عبادت ماں ان سے ملنے کے لیے آتی ہے, ماں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے. حضرت جریز جو ہے نماز میں مشغول ہے, نماز پڑھ رہے ہیں. آواز دیتی ہے ماں کہ جریز میں تیری ماں ہوں, ذرا ایسا کرو دروازہ کھول دے, ملاقات کرنی ہے مجھے آپ سے, آپ ذرا ملے, آپ سے ملاقات کریں. جریز نماز میں ہوتے ہیں کہ اب کیا کروں, میں نماز کو چھوڑ دوں, ماں کے بات کو لبیک کہوں یا رب کی بات کو لبیک کہوں, میں نماز چھوڑوں یا ماں کے بات کو مانوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. نمازی میں مشغول, نمازی پڑھنے میں ابھی جاری ہے نماز. ماں چلی جاتی ہے, پھر دوسرے دن آتی ہے, پھر تیسرے دن آتی ہے, 12 ہی یہی معاملہ ہوتا ہے. آخرکار ماں بد دعا کر دیتی ہے کہ تو بڑا عبادت گزار ہے, جب تک تو کسی زانیے کا منہ نہ دیکھ لے تب تک تمہیں موت نہ آئے. اور میرے بھائی ماں اور باپ کی دعا تو ایسی دعا ہے, چاہے وہ دعا کرے یا بد دعا کرے عرش الہی سے فوراً ٹکرا جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس دعا کو سن لیتا ہے. والدین کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. دعا قبول ہو گئی اور پھر بدکار عورت کا نظر آنا شروع ہو گئے. ایک بدکار عورت آتی ہے اور آ کر کے جریز کو آ کر کے وہ کہتی ہے کہ جریز مجھ سے منہ کالا کرو, جریز میرے ساتھ یہ برا کام کرو, یہ غلط حرکت کرو. جریز کہتے ہیں اللہ کی پناہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے, خوف خدا ہے. اگر میں یہ کام کروں تو بڑا مصیبت اور کل قیامت کے دن مجھے کہیں اس کے عوض میں
اللہ جہنم میں نہ ڈال دے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ آخرکار جریج تو انکار کر دیتے ہیں، وہ عورت ہے، بدکار ہے، کسی دوسرے مرد سے جا کر کے زنا کراتی ہے، اور زنا کرانے کے بعد حمل ٹھہر جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے۔ حمل 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ ہوتے ہوتے وہ عورت جو ہے اب بچہ جنتی ہے، بچہ جنتی ہے۔ بچہ جننے کے بعد جب لوگ ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے گاؤں محلے والے آ کر کے اس عورت سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، یہ بچہ کن کا ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ بچہ جریز کا ہے، یہ بچہ جریز کا ہے۔ دیکھیے آزمائش، یہ بچہ جریز کا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ روایت کہاں؟ بخاری و مسلم کتابوں کے اندر موجود ہے، کوئی قصے اور کہانی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ علماء اہل حدیث کا جو اسٹیٹ ہے یہ قصے اور کہانیاں سنانے کے قائل نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث ہی سناتے ہیں۔ بہرحال یہ دعا اس طرح سے ہوتا ہے کہ آخر کون؟ جریز کا یہ کمال ہے، جریز نے یہ کیا ہے۔ آخرکار پورے محلے والے گاؤں والے جا کر کے غصے میں جا کر کے کٹیا کو توڑ دیتے ہیں، جریز کو بھی مارتے ہیں۔ جریز پوچھتے ہیں میرا جرم کیا ہے، میں نے کیا گناہ کیا ہے جس کے وجہ سے آپ مجھے مار رہے ہیں، آپ لاٹھی چارج کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے جس کی وجہ سے مار رہے ہیں؟ کہتے ہیں بڑا پارسا بنتے ہو، بڑا متقی بنتے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو، حوصلہ بازی کرتے ہو، تم یہی کام کرتے ہو، بڑا عبادت گزار بنتے ہو۔ میرے بھائی ہے کیا، وجہ کیا ہے، کیا ہے بولو تو صحیح۔ کہا اس کے ساتھ تم نے زنا کیا اور زنا کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا، اب کون ذمہ دار ہے؟ وہ کہتے ہیں اب دیکھو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، مجھے اللہ کی ذات کے اوپر امید ہے، آزمائش ہماری زندگی میں آئی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ضرور مدد آئے گی۔ حضرت جریز بخاری کی روایت ہے فتوضا وتصلی، حضرت جریز کیا کرتے ہیں یعنی نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نماز کے اندر کھڑے ہونے کے بعد نماز 2 رکعت ادا کرنے کے بعد جا کر کے بچے کے جا کر کے پیٹ میں ایک انگلی سے مارتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے بچہ بتا، اے غلام تم بتا کہ تیرے باپ کون ہے، تم بتا کہ تیرے باپ کون ہے۔ آخرکار بچے کے پیٹ میں ٹچ کرنا ہی تھا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر جا کے ٹچ کیے، اور فوراً ایسا وہ بچہ بول اٹھا کہ جریز نہیں، میرا باپ پھلا چرواہا ہے، میرا باپ پھلا چرواہا ہے، عزت خطرے میں ہے، لوگ کٹیا تک توڑ دیے ہیں، عبادتوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہے، لیکن مدد اگر آئی تو کس چیز کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ ہم اور آپ مصیبت آئی ہماری زندگیوں میں، پریشانی آئی ہماری زندگیوں میں، اولاد بگڑ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، زندگی میں گھاٹا آ جائے یا تو کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہم لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نمازیں چھوڑ دیتے، بڑا ٹینشن ہے، چھوڑتے نہیں چھوڑتے۔ تو میرے بھائیو آپ کی زندگی میں بھی اگر اس طرح سے آئے تو آپ نماز کا سہارا لیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، جیسے کہ جریز کی زندگی میں مدد آئی، جیسے کہ حضرت سارہ کی زندگی میں مدد آئی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مدد آئی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے اندر دعا کیے وہاں پہ مدد آئی، تو آپ کے اوپر کیوں نہیں مدد آ سکتے ہیں؟ یا تو ہمیں اور آپ کو مانگنے کا سلیقہ نہیں معلوم، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم، ہم مانگ نہیں پا رہے ہیں جس طرح سے مانگنا ہے۔ اگر مانگ رہے ہیں یا تو ہمارے اور آپ کی عبادتوں میں کھوٹ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہیں مہیا کر رہا ہے، عطا نہیں کر رہا ہے، ورنہ اللہ کی جانب سے مدد تو ضرور آئے گی۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے سے کیا کرو؟ مدد طلب کرو، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے بھائی آئیے مزید میں بتاؤں آپ کو، ایک شخص جو شہر دمشق کے رہنے والے ہیں، دمشقی ہیں، ان کا کام، ان کا پیشہ کیا ہے؟ یعنی تانگا، گھوڑا گاڑی چلانا، گھوڑا گاڑی چلانا اور اسی میں زندگی بسر کرنا، اسی میں زندگی بسر کرنا، اولاد کو پالنا، بیوی بچے کے اخراجات اٹھانا، وہی ان کا کام ہے، ان کا کام ہے۔ اتفاق سے ایک دن وہ پھنس گیا، بڑی مصیبت ان کی زندگی میں آ گئی، بڑے پریشانی ان کی زندگی میں آ گئی۔ کیسے پریشانی آئی؟ ایسی پریشانی آئی کہ چور کے نرگے میں چلا گیا، وہ چور کے نرگے میں، رات کا وقت تھا، ایک چور ان کے سواری پہ سوار ہو گئے، اور سواری پہ سوار ہونے کے بعد کہا ہمیں فلاں جگہ چھوڑ دیجئے۔ اب یہ بیچارہ بھولے بھالے انسان بولا ٹھیک ہے چلو میں آپ کو چھوڑتا ہوں، مجھے تو کیا ہے کرایے اور مجھے پیسے سے
مطلب ہے آپ جہاں کہیں وہاں ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آخرکار ایسا ہوا کہ ان راستے سے لے کے جانے لگا ہوں گا۔ یہ چور اب یہ کہتا ہے کہ ایسا معاملہ ہے کہ نہیں، مجھے ایک آسان جو راستہ ہے ہمارے گاؤں جس راستے سے آسانی کے ساتھ آپ پہنچ جائیں گے وہ راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس راستے سے آپ چلیں۔ آخرکار یہ انسان، بھولے والے انسان اس راستے سے چلنا شروع کرتے ہیں اور اس راستے سے ان کا گھر نہیں بلکہ ایک جنگل میں جا کے پھنسا دیتے ہیں۔ اب جنگل میں جب پہنچے ہیں تو جنگل میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، وہاں کسی کا کھوپڑی پڑا ہوا ہے، سر پڑا ہوا ہے، کسی کا دھڑ پڑا ہوا ہے، کئی آدمیوں کی لاش کی ڈھیر ہے وہاں پہ۔ یہ دیکھتے ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کانپ جاتا ہے، یہ کیا منظر ہے، میں کہاں پہ کون سی مصیبت اور کون سی جگہ پہ میں پھنس گیا، کیا معاملہ ہو گیا، اب کیا کروں، کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے۔ اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں میرے بھائی۔ اب آخر کار کیا کریے، ڈر جاتا ہے۔ اب یہ نکالتا اپنے اسلحہ، اپنے چیز، اپنے تلوار تمنگ جو بھی کے پاس، چور کے پاس ہے، نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ پیسے وغیرہ دو۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ پیسے نکال کے دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے جان بچ گئی تو ہم کچھ بھی پھر سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ میرے پیسے لے لیں، آپ ہماری گاڑی لے لیں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ چور کہتا ہے کہ تمہارا کیا بھروسہ، مجھے میرے مال تو ہے ہی، اب تمہیں بھی قتل کروں گا، تمہیں بھی ماروں گا، تمہیں بھی اسی طرح سے جو دیکھ رہے ہو، نظر تمہیں آ رہی ہے جو چیز، یہ سامنے پڑے ہوئے لاش، تم بھی اس لاش کے ڈھیر میں سے ایک ہو گئے، آخرکار تمہیں بھی قتل کروں گا۔ یہ انسان ڈر جاتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے دیکھو موقع ایسا ہے کہ مجھے کچھ نماز پڑھنے کا موقع دے دیا جائے تاکہ میں رب سے بات کر لوں، سرگوشی کر لوں، وسجد واقترب، رب کے قریب ہو جاؤں، سجدہ کر کے رب کی بندگی کے قریب ہو جاؤں، ذرا موقع دے دو۔ وہ چور تھا لیکن پھر بھی موقع دے دیا کہ دیکھو آپ نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ اب نماز اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہیں، ان کے ذہن و دماغ کے اندر وہی مچل رہا کہ یہ چور کا کیا بھروسہ، یہ چور کے اوپر میں کیا بھروسہ کروں، پہلے بار تو دھوکہ کھا چکا ہوں، دوسرے بار کہیں میں اگر رکوع میں جاؤں اس حالت میں میرے گردن کٹ سکتا ہے، سجدے میں جاؤں اس وقت یہ تلوار مار سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، چور کے اوپر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذہن و دماغ کے اندر ان کو جو یہ صورتیں یاد ہیں وہ بھی بھول گیا ہے، ڈر سے وہ بھی بھول گیا ہے۔ لیکن اچانک ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایک آیت آتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، الہ مع اللہ۔ جب تم مصیبت اور پریشانی میں، جب تم راستہ بھول جاتے ہو یا تمہاری زندگی میں مصیبت آتی ہے، تم اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، تو اللہ کے سوا کوئی اور ہے نجات دینے والا، کوئی اور ہے راستہ نکالنے والا۔ یہ ذہن و دماغ کے اندر ان کے آتا ہے اور وہ نماز اور آرام سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ انہیں کچھ ہی دیر گزرا تھا کہ ایک ایسا غیبی مدد آتی ہے، غیبی مدد، ایک ایسا جانور آتا ہے، وہ چور کو وہیں پہ لپکتا ہے اور وہیں تحقیق کرتا ہے اور چور کو موت کو گھاٹ اتارتا ہے۔ وہ انسان وہاں سے بچ کر کے نکل جاتا ہے۔ کس کے ذریعے سے بچے؟ جنگل میں کوئی تھے، وہاں جنگل میں کوئی انسان وغیرہ تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، کوئی مددگار تھے، ان کے پاس تلوار و تمنگ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، طاقتور ہٹھا کٹا چور تھا، ان سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مقابلہ کیے تو کس سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ ایسا کرو کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے کیا کرو؟ مدد طلب کرو۔ یہ چیز ہے میرے بھائی۔ اسی لیے مصیبت کسی انسان کی زندگی میں، غم کسی انسان کی زندگی میں، پریشانی کسی انسان کی زندگی میں جب بھی آئے، آپ اس سنت کو اپنائیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ مزید میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے جب چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، اور چاند اور گرہن، یہ سورج گرہن، یہ قیامت کی ایک نشانی، ایک سگنل دیتا ہے کہ کہیں قیامت برپا نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مصیبت میں بھی کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور کامیابی یہی بتایا ہے، میں نے تو نفل نماز بتایا کہ کامیابی کا راز نفل نماز، لیکن حقیقی کامیابی اگر ہے تو نماز میں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کے ذریعے سے یہی بات کہلوا دیا ہے، الصلاۃ خیر، کیا کہا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرح۔ کامیابی کس میں بتایا؟ نماز میں۔ یہ قرآن کامیابی کس میں بتا رہا ہے؟
نماز میں. تو میرے بھائی باتیں بے شمار تھی، یہیں سے اپنے بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہماری زندگیوں میں بھی کبھی پریشانی آئے، کبھی غم آئے تو مولا کریم جو انبیاء کرام کی سنت رہا ہے، ہم تمام مسلمانوں کو انہی سنت کو اپنا کر کے اپنی زندگی میں مصیبت اور غم دور کرنے کی توفیق دے دے. مولا کریم ہمیں اسی طرح سے نماز اور صوم صلات کے پابند بنا دے جس طرح سے صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام نماز پڑھا کرتے تھے. تقبل یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.